اور اب بات کرتے ہیں، مسلسل ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی ہو اور لوگ اس کی جانب توجہ بھی دیں۔ آن لائن ایجوکیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹس جو کہ آج کل ہے۔ آن لائن تعلیم کو سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ہمیں مسائل اور چیلنجز درپیش رہے جب کووڈ آیا۔ کیا پاکستان میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے یہ تعلیم عام ہو سکتی ہے، اور یہ جو جدیدیت ہے اس دور میں تعلیم کا مستقبل کیا ہے؟ یہی ہمارا آج کا بھی موضوع ہے اور اس پہ ایک سیشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل مینیجر ٹی سی ایف اسکولز اسفند یار عنایت صاحب۔ وہ پاکستان تعلیم دہلیز تک اور آسانی سے فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کے ایفرٹس کس جانب جا رہی ہیں، کتنا سودمند ثابت ہوئی ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن کا فیوچر اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اسفند، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ارلی ان دی مارننگ ان ایکسپریسو۔ آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ اسٹارٹ آف یور ڈے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن کا فینومینن ہے، اس کو اسکولس لیول کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا پرائم کوسچن ہوتا ہے کہ جو فار لانگ ایریاز ہیں، جہاں پہ لوگوں کو شاید بجلی گیس میسر نہیں ہے، وہاں پہ لوگ انٹرنیٹ کیسے افورڈ کریں، تو یہ سٹرکچر کیسے بنایا جائے کہ یہ آن لائن ایجوکیشن کا جو کلچر ہے یہ فروغ پائے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل بجائے، اور میں تھوڑا سا اس میں اسٹیٹس بھی ایڈ کروں کہ تقریباً جو اسکول گوئنگ بچے ہیں بٹوین دا ایج آف 5 and 16، اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2 سے 3% جو ہیں بچوں کے پاس جو ہے وہ پراپر انٹرنیٹ ایکسیس ہے اور ان کے پاس ڈیجیٹل گیجٹس ہیں جس سے وہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ سو آپ سوچیں کہ 4.5-5 کروڑ بچے جو جا رہے ہیں اس میں سے اگر سے 2-3% بچوں کے پاس ایکسیس ہے تو ہم ابھی لوزنگ آن اے بگ اپرچونٹی رائٹ ناؤ۔ اور انلیس اینڈ انٹل ہم لوگ ہیویلی پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر جو ہے ہیویلی انفراسٹرکچر پہ انویسٹ نہیں کریں گے، اس میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی اگر پراپرلی انویسٹمنٹس نہیں ہوئی اس کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسفند صاحب، جس طرح سے کہ اگر ہم آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ڈیجیٹل ایک فورم کی بات کرتے ہیں، اوبویسلی ہمارے بچوں کو ابھی تک اس طرح سے سوئچ اس پر ہونے کی عادت نہیں ہے یا اس سے فیملیئر نہیں ہے، اور اگر ہم ایک روایتی طریقہ کار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جو اوتھینٹک ہونے کا، جو کریڈیبل ہونے کا فیکٹر ہے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ ارمیلا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں اس میں ایک چیز پہلے ایڈ کروں کہ جو روایتی طریقے ہیں ابھی ہم ان تک ہی صحیح طرح نہیں پہنچ پائے ہیں۔ ہمارے جو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ روایتی جو طریقے ہیں اس میں بھی ہمیں معیاری تعلیم جو ہے وہ آج کی تاریخ میں انفارچونیٹلی نہیں مل رہی ہے۔ تو ڈیجیٹل تو ابھی بہت آگے اور بہت دور کی چیز ہے۔ ہم نے دا سٹیزنز فاؤنڈیشن میں جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے پچھلے چند سالوں سے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ بنا کے دکھائیں بڑے اسکیل پہ، کیونکہ پورے پاکستان میں پسماندہ علاقوں میں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ بہت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک میگا لیب جو ہے وہ ہم لوگوں نے تیار کی ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ آ کے سیکھے وہاں سے اور آگے جو ہے اس کو زیادہ مزید جو ہے وہ بہتر بنا سکتے۔ اچھا، دیٹس گریٹ۔ ہم ایک سوال آپ جیسے سبجیکٹ پہ ہر والے گیسٹ سے پوچھتے ہیں اور آپ سے بھی میں پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں، دیٹ از ریگارڈنگ ٹیچرس ٹریننگ، کیونکہ یہ اس چیلنج کے اندر، کووڈ کے اندر ہمیں اگر سب سے زیادہ مسئلہ اسفند ہوا تو وہ ٹیچرس ہمارے ٹرینڈ نہیں تھے۔ انہوں نے کوشش بھی کی، اس لیے وہ اس کوشش میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے بھی، لیکن مکمل طور پہ ریزلٹس اس لیے بھی نہیں آئے چونکہ انہوں نے کبھی اس فیز کو گزارا نہیں تھا۔ تو یہ ٹیچرس ٹریننگ فیز ہاؤ مچ امپورٹنٹ یو سی اٹ از، اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگین میں اس میں 2 چیزیں کہوں گا۔ پہلے تو یہ کہ ٹیچرس ٹریننگ جو ہے اوور آل پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت نگلیکٹڈ ایریا ہے۔ تو روایتی طریقے کووڈ سے پہلے بھی جو ہے وہ ہمارے میجورٹی جو ٹیچرز ہیں ہمارے وہ انڈر ٹرینڈ ہیں، اور ڈیجیٹل اس کے اب آنے کے بعد تو اور جو ہے وہ مسائل بڑھ گئے، اور وہ نہ صرف جو ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ویسے روایتی طور پہ جو ٹرین ٹیچرز تھے ان کو بھی جو ہے اس کی دشواری جو ہے بہت زیادہ آئی۔ ہم لوگوں نے دا سٹیزنز فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ ہم لوگوں نے خاص طور پہ ویسٹ افریقن کنٹریز کو جو ہے ان کو غور سے پڑھا، کیونکہ وہاں پہ ایبولا، سارس وغیرہ مختلف ملکوں میں جو کرائسس آئی تھیں، اور ان کو دیکھا کہ وہاں پہ جب 8-8 مہینے 10-10 مہینے اسکولز بند رہے تو کیا چیزیں جو ہیں کس طرح کی انٹرونشنز ہوئیں، اسپیشلی جن علاقوں میں جہاں پہ ڈیجیٹل ایکسیس جو ہے وہ بچوں کے لیے میسر نہیں تھا۔ ایک بہت کرٹیکل چیز تھی۔ تو اس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ پی ٹی وی کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے ٹیلی اسکول جو ہے وہ ایک چینل جو ہے وہ بنایا، ڈفرینٹ پرائیویٹ پارٹنرز نے اور گورنمنٹ نے مل کے، اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ علم کا آنگن کے نام سے جو ہے ویڈیو بیسڈ لرننگ پروگرامز جو ہیں وہ ان کی
جو ہے وہ آن لائن آن ایئر کیا اس کو. ٹھیک ہے. دوسرا ہم لوگوں نے جو ایک کام کیا وہ یہ کہ ٹیچرس کو ٹرین کیا گیا اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک رسالہ ایڈوٹینمنٹ رسالہ جو ہے وہ نکالا, جو کہ ہر 15 دن میں, جب اسکولس ٹوٹلی بند تھے جس وقت جو ہے, تو وہ رسالہ جو ہے تو ریزلٹس اچھے تھے سارے انیشیٹیوز کے, خاص طور پہ جو ٹیلی اسکول تھا اور یہ جو ایڈوٹینمنٹ آپ نیو ٹرم. جی ایڈوٹینمنٹ میگزین جو تھا, تو ریزلٹس ور گڈ, ریزلٹس اچھے تھے, ایکسیپشنلی گڈ. اس میں ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ نارملی جب اسکولس ہم لوگ اگین ایز اے سیٹ کہ ایبولا وغیرہ میں جب اسکول 8-8 10 مہینے کے لیے بند ہوتے تھے تو بچوں کی تعلیم سے رکتی نہیں تھی, ریگریس کر جاتی تھی, پیچھے چلے جاتے. بچوں کو ٹیبل آتا تھا وہ 10 مہینے کے بعد ٹیبل بھول چکے ہوتے تھے, تو آپ کو رائٹ فرام اسکریچ اسٹارٹ کرنا پڑتا. تو وی انشورڈ کے کنٹینیوشن آف ایجوکیشن جو ہے وہ جاری رہے. سو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ اس طرح کی انٹرونشن جو ہیں وہ اسپیشلی جب لاک ڈاؤنس تھے تو یہ جاری رہیں, جو کہ انفارچونیٹلی بہت سارے اسکولوں میں اکراس پاکستان اسپیشلی جن لوگوں کے پاس ڈیجیٹل ایکسیس نہیں تھا وہ جاری نہیں رہ پائیں. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں ایک سوال, ٹیچرس کی جو ٹریننگ جو تھی بہت کرٹیکل تھی. اچھا آخر میں ایک سوال ضرور میں کرنا چاہوں گی. اسٹیٹ لیول پر آبویسلی ہم نے روایتی طریقہ کار کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور جو آن لائن ایجوکیشن کا ایک نیا پوری دنیا میں اس کو جو کہہ لیں یوز کیا جا رہا ہے, لیکن اسٹل پاکستان میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. اسٹیٹ لیول پہ ایسے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اور مختلف جو ماہر تعلیم ہے وہ اس میں اپنی کیسی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے؟ جی اسٹیٹ لیول پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورننس جو ہے وہ بہت بہتر ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی میکانزم جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. کیونکہ میں صرف سیدھا نہیں کہوں گا کہ جی آپ انویسٹ کر دیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. انلیس اینڈ انٹل گورننس آپ کی اچھی نہیں ہوگی, انلیس اینڈ انٹل اکاؤنٹیبلٹی ریسورس مینجمنٹ اچھا نہیں ہوگا. جی ایبسلیوٹلی. سو وہ جب تک بہتر نہیں ہوگا, پہلے ان کو ذرا سا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اور شارٹلی اسود کیا اس میں بجٹ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ آن لائن ایجوکیشن کلچر کے فروغ میں بجٹ رسمی تعلیم کے مقابلے میں کم لگتا ہے, زیادہ لگتا ہے, یہ رکاوٹ ہے؟ جی بالکل رکاوٹ ہے, کیونکہ آپ کو انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور بالکل ایسی جیسے آن لائن تعلیم کے لیے جب بچے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی, تو بچوں کے پاس گھر میں گیجٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسکول میں گیجٹ ہوتا ہے. مختلف ابھی ایسے فیزز ہیں جو ہمیں کراس کرنے ہیں. بہرحال اپریشیٹنگ یور ایفرٹس, آپ کے ادارے کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ایک اور نشست بھی آپ کے ساتھ کریں گے اور ضرور اس پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار دا انفارمیشن دیٹ شیئر ود اس, اینڈ وی ہوپ کہ آنے والے وقت کے اندر آن لائن ایجوکیشن کا ایک کلچر بنے اور ایک اچھا انفراسٹرکچر بنے, اور اس کے ذریعے ہمارے بچے بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کریں.